آپ اسی رجب کے مہینے میں کثرت سے عبادت کرتے، کثرت سے عبادت رات کو زیادہ کرتے، تو اللہ نے ان پر جو جلوے ہوتے ہیں، جو دل میں معرفت کا نور ہوتا ہے، انعام کہیے اسے یا علم ولایت کہیے، وہ نورانیت آپ کو عنایت فرمائی رات کے وقت میں، یعنی 21ویں رجب کے بعد 22ویں جب رات آئی، 22ویں جب رات آئی تو اس 22ویں رات کو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں معرفت کے نور کو بھر دیا، دل میں معرفت کے نور کو بھر دیا، اور آپ سے تمام چیزیں ظاہر ہو گئیں۔ اس علم ولایت اور اس اللہ کی عطا پر آپ نے خوش ہو کر صبح کے وقت میں اپنے تمام عزیز و اقربا کو بلایا اور دودھ اور چاول سے کھیر بنا کر کے اس نذر دلائی، دودھ اور چاول سے کھیر بنا کر کے نذر دلائی اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے اس انعام کا شکرانہ ادا کیا۔ یہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کہ 22ویں رجب کی صبح کو آپ نے اس انعام جو پایا رات میں، اس رات کے انعام کے شکرانے میں یہ نیاز دلوائی۔ نہ اس میں آپ کا کی ولادت ہے 22 تاریخ میں، نہ آپ کا وصال ہے، بلکہ انہوں نے اللہ سے جو انعام ملا اس انعام کی خوشی میں یہ نیاز دلوائی تھی، تمام اہل و عیال کو اکٹھا کر کے اور عزیز و اقربا کو اکٹھا کر کے اللہ کی نذر کی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے انعام سے نوازا ہے تو میں تیری نذر کرتا ہوں۔ تو یہ نذر و نیاز ہے، اسی لیے عشاق جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے ہیں وہ اس تاریخ میں یا اس مہینے میں کبھی بھی کریں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کو ادا کرتے ہیں، اس سنت کو ادا کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی اس انعام کو پا کر کے، اور نذر جب دلائی تو اس امت محمدیہ کے لیے دعا کی، مولا میرے نانا کی امت کو تو بخش دے۔ دیکھیے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نکاح کا مہر سرکار نے پوچھا تھا تو اس وقت یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گنہگار امت کی بخشش کا پروانہ دے دے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں تو ہماری امت کی ہیں، یعنی ہماری گنہگار امت کی، ہماری مغفرت کا، گنہگاروں کی مغفرت کا پروانہ لے رہی ہیں۔ حضرت امام حسین ہیں، وہ اپنے اہل و عیال کو، میں اپنی جان کو ہم گنہگاروں کے لیے کربلا کے میدان میں شہید کرا رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین ہے کہ رات کو رو رو کر اس امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت امام باقر ہیں کہ رات کو اور دن میں سجدوں میں رو رو کر رب سے ہماری دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ حضرت امام باقر ہیں کہ انہوں نے جب انعام ملا، دل کو اللہ نے منور کر دیا معرفت کے جلووں سے، تو پھر صبح کو نذر و نیاز دلائی تو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کی۔ مسلمانوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، ان کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہیں یاد کرتے رہیں، ہم بھی ان کی نظر و نیاز دلاتے رہیں، ہم بھی رب کا ذکر کرتے رہیں، اپنے لیے اور اپنوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کا یہ ہمیں سبق ہے اور یہی ان کا عمل ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ مسلمانوں، صرف پیٹ بھرنے کی بات نہیں ہے کہ 1 کنٹل آٹے کی یا میدا کی پوری کر کے تمام میں بانٹ دو، یہ تو ایک رسم ہو گئی، ہاں، مگر جب دعا کریں سب اکٹھے ہو کر تو سب کی امت، سب کے لیے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں اور نیک اعمال کی کہ اے مولا ہمیں نیک صالح اعمال عنایت فرما، ہمیں نیک عمل کی توفیق عنایت فرما۔ یہ تمام جو ہیں سب کے سب دعا کریں۔ اس مہینے میں، ماہ رجب کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو ہم جو بھی نذر و نیاز کریں، جو بھی رات میں عبادت کریں، نفل نماز پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں یا قرآن کی تلاوت کریں تو کثرت سے گریہ وزاری کریں، کثرت سے گریہ وزاری کریں۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کو گئے اسی مہینے میں، رجب کے مہینے میں،
تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب میرے لیے تم کیا لائے ہو، میرے لیے تم کیا لائے ہو، اللہ ارشاد فرمایا۔ تو نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، نبی نے ارشاد فرمایا، یعنی عرض کی مولا، عرض کی میں تیرے لیے وہ چیز لایا ہوں جو تجھ پہ نہیں ہے، وہ تجھ پہ نہیں ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، مگر پھر بھی پوچھا اے محبوب ایسی وہ کیا چیز ہے جو نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں عاجزی لایا ہوں، عاجزی لایا ہوں، عاجزی انکساری تیری ذات میں نہیں ہے۔ تو عاجزی انکساری رب کے سامنے کرنا مسلمانوں یہ نبی کی سنت ہے۔ یہ معراج میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عاجزی انکساری کے کلمات پیش کیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عاجزی انکساری رب کے سامنے اس مہینے میں کثرت سے کریں، عاجزی کثرت سے کریں، گناہوں کی مغفرت چاہیں اور عمل صالح۔ مسلمانوں ذرا ہوش میں ہونے کی بات ہے، نہ جانے کتنے چلے گئے اور کتنے اب جانے والے اور کتنے اور آگے کو جانے والے، سب کو جانا ہے، یہاں بچے گا کچھ نہیں۔ آج جو ہماری نئی نسل کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ذرا غور کرو۔ ہم اپنے اعمال کو خدا کے سامنے ایک دن پیش ہونا کیا کہیں گے؟ جب نبی پوچھیں گے کیا تم نے میری آل کی اتنی قربانیوں کا صلہ، کیا تم نے کھڑے کھڑے کھانا کھایا، کیا میری سنت؟ آج ہر کوئی جتنی بھی دعوتیں ہوتی ہیں، جتنی شادیاں ہوتی ہیں، اس میں چاروں طرف لڑوریاں لگا دی گئی ہیں ہر جگہ، چاہے وہ مولاناؤں میں ہو، صوفیوں میں ہو، یا گنڈوں میں ہو، یا اچھوں میں ہو، یا بروں میں ہو، ایک ہی طریقہ کھانے کا، کہ کچھ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، کچھ نیچے بیٹھے ہیں تو کچھ کرسی پہ بیٹھے ہیں، تین طرح سے کھانا۔ یہ کیا یہ اخلاق کی بات ہے؟ بھائی چلو سنت کو چھوڑ دو، اخلاق سے گری بات ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کون ہے ایسا جو تمہیں مجبور کر رہا؟ تمہیں کون مجبور کر رہا کہ تم ایسا کرو؟ کچھ اوپر کھڑے ہو رہو، کچھ نیچے بیٹھے رہو اور کچھ کرسیوں پہ بیٹھے رہو۔ پہلے ہم اور آپ سب کے سب دیکھتے تھے شادیوں میں سب ایک پال پہ بیٹھ گئے، کھانا سب کے سامنے پلیٹیں ہو گئیں، اور اب امام صاحب آئے نکاح پڑھانے کے لیے، تو جب تک نکاح نہیں پڑھایا جاتا تھا کھانا کوئی کھاتا نہیں تھا، نکاح ہو گیا تو اب کھڑے ہو کے کہتے تھے بھئی اب بسم اللہ پڑھو، تو ایک ساتھ سب کے سب بسم اللہ پڑھتے تھے۔ یہی تو طریقہ تھا کہ نہیں تھا؟ پھر کس نے چھینا یہ طریقہ؟ اللہ کے نام کا طریقہ کس نے چھینا؟ ذرا سوچو، کہاں جاؤ گے؟ کیا ہم ان کے پیچھے ہو کے، عیسائیوں کے پیچھے ہو کے، کیا ان کے پیچھے 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 جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ بھائی ان کا راستہ تو جہنم کا ہے، کیا تم ان کے پیچھے پیچھے چل کے جہنم کا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ ذرا سوچو، ذرا نیچے بیٹھ کے کھا لو، ایک ساتھ کھا لو، اگر کرسیوں پہ بیٹھنا تو ایک ساتھ ایک طرح سے کھا لو۔ اس میں برابری کا درجہ تو ہی ہوگا، برابری کا درجہ دیا اسلام نے، اونچ نیچ کا بھید بھاؤ ختم کر کے، اونچ نیچ کا بھید بھاؤ دوسری قوموں میں، ہمارے یہاں بھید بھاؤ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ذرا بدلو طریقے کو، بدلو۔ اگر تم ایسا کر لو گے، جیسے کہ عام طور پر سب کے سب کرسیوں پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، کیونکہ پینٹ اتنی کسی آ گئی نیچے بیٹھا نہیں جاتا، اور اسے پہن نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی نہ تو شاپنگ ہو سکتی ہے جینس کی پینٹ کے بغیر، پھٹی ہوئی پینٹ کے بغیر، نہ کہیں کسی جگہ جا سکتے، مہمانداری بھی نہیں ہو سکتی۔ چلو پہنو، مگر کم از کم ایک برابر تو ہو جاؤ۔ چلو سب کرسی پہ کھلانے والے کھلاؤ، کیونکہ مہمان آئے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا سنت ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں حجرے میں ایک کافر آ گیا، دین والا نہیں تھا، مکے سے کون تھا؟ دشمن جس نے بار بار آپ کو ستایا تھا، بار بار آپ کے خلاف جنگ لڑنے آیا تھا، وہ آ گیا، دشمن آ گیا۔ تو سرکار نے اسے کھدیڑا نہیں، بلکہ اپنے حجرے مبارک میں اس کی بستر کیا، اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلایا، لا کے دیا، یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، خوب کھا لیا اس نے، خوب کھا لیا، رات بھر سوتا رہا، اور صبح کے وقت میں باہر نہیں گیا، اسی جگہ پاک بستر نبوت پر حجرہ رسول میں گندگی کر کے، لیٹرین کر کے، اور صبح کے وقت میں ہی نکل گیا، تڑکے میں ہی نکل گیا۔ دیکھا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے آ کے، تو کچھ نہیں، برا بھلا نہیں، جو اسے تلوار کی یاد آئی، تلوار چھوڑ گیا تھا، تو واپس آ رہا، آ کے دیکھا تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ہاتھ سے اسے دھو رہے، تو اسے بڑی شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، مگر سرکار نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، یہ ایسا نہیں۔
بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا ارے تم کہاں گئے تھے، یہ تمہاری تلوار تو یہیں رہ گئی، تم تلوار چھوڑ گئے تھے، لو تلوار لے لو، اور ناشتہ کر کے جانا، یعنی کچھ کھا پی کے جانا۔ اخلاق دیکھیے، انک لعلی خلق عظیم، بے شک ہے محبوب تمہارا اخلاق عظیم ہے۔ تو مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اس دشمن کی سڑے ہوئے کافر کی مہمان نوازی کرنا میرے رسول کی سنت، اور ہم اپنوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے، ایک ادھر کو بیٹھ گیا اپنے آپ لے کے کھا لے اگر تجھے ضرورت ہے تو، ہے کہ ایسا ہی نہیں؟ یہ کس نے کیا ہے؟ ذرا سوچو، یہ ہمارے سب کے ساتھ میں، ایسا نہیں کہ کسی ایک کے ساتھ میں ہو یا دو کے ساتھ، ہمارے سب کے ساتھ میں ایسا ہے، اور ہم کر رہے ہیں ایسا۔ کیا کل قیامت میں یہی کہو گے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے جا کر کہ ہم نے ایسا کھڑے ہو کے کھوایا تھا اور ہم نے کسی مہمان کو پانی تک نہیں پلایا تھا، تو یہ پینا اپنے آپ لے جا کے؟ ذرا سوچو، یہ ایک ذہن میں زور دینے کی بات ہے کہ آخر ہم کیا ہیں؟ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا نام لیوا ہے، تو ہمارے عمل کیا ہیں؟ عمل صالح کے بارے میں سوچو اور بدل دو ان بری رسموں کو، سب کو، جتنی ہمارے اندر بری رسمیں آئی ہیں انہیں بدل دو۔ میں نئی نسل سے کہوں گا کہ سب کے سب ایک جذبے کے ساتھ میں، جذبہ ایمانی کے ساتھ میں اٹھیں اور پھر اسلام کے شہدائی بن جائیں، کہ وہ جو علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا کہ تیری نگاہ سے دل سینے میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینے میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ اسی جذبے کو آج ہم اپنے دل کے اندر اور سینوں کے اندر لائیں، اپنے عمل کے اندر لائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، دیکھو تو صحیح کیا عالم ہوا پرات ترکی میں، 20,000 سے بھی زیادہ تو مر گئے، دب کے بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں گر گئی ایک جھٹکے کے ساتھ میں، صرف 3 منٹ کے اندر سیریا میں، ملک شام میں اور ترکی میں تمام بلڈنگوں کے کھنڈر ہو گئے، نہ جانے کتنے دبے پڑے ہیں، نکالے جا رہے ہیں ابھی بھی، اور جو نکل آئے انہیں بھی بھوک کہاں رہنے کے لیے جائیں، گھر تو سب کے سب ٹوٹ گئے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں بدعمالیاں ہو جائیں گی تو زلزلے کثرت سے آئیں گے، زلزلے، اللہ ناراض ہو جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ تو نہ بلڈنگیں بچا سکی، نہ یہ اور ایسو آسانی کے سامان بچا سکے مسلمانوں، بس اللہ کی رحمت بچا سکتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے رب کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے اور اہل بیت اطہار کی محبت میں زندگی عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔